یقیناً تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت واسعہ کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حضرت علی ابن حسین کی کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین اور سجاد تھا۔ آپ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی شہربانو تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 ہجری تھا اور اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا جان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا علی کے نام پر رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور ابو القاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گہن بانو جو محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنے شوہر محمد بن ابو بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا زہد و تقوی مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرا تصور کامل اپنے خالق کو معبود کی طرف ہوتا ہے اور اس کے جلال اور رعب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا۔ نماز کے وقت آپ کا جسم لرزتا رہتا۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام سید الساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی مگر آپ خاموش رہے تو اس شخص نے کہا، اے علی ابن حسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ناظرین، ایک شامی نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ کے سامنے گالیاں دیں تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص سخت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین ابن حسین علیہ السلام کی شادی سن 57 ہجری میں آپ کے چچا حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید مشہور ہیں۔ ناظرین، واقع کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے والد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور 8 ذوالحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین ابن علی علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر عازم سوئے کربلا ہوئے تو امام سجاد علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری ہو گئی، اس لیے آپ اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا پڑا۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر مخدرات عصمت خیموں سے باہر آ گئیں۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ 11 محرم الحرام کو آپ کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا اور امام علیہ السلام کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ ناظرین، تمام شہداء بشمول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت کی مشکلات سے رہائی پا کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے
ناظرین، آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریے میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور وہ راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ غم زدہ ہو جاتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر مرتد یزید ابن معاویہ لعین کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ آذان دے تاکہ امام خاموش ہو جائے۔ ناظرین، اگر آذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ آذان کا وقت تھا اور نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر آذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے نانا تھے۔ تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا ہے؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر اطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان بن حکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور کعبہ کو تباہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کو گرفتار کر کے شام بھیجا جائے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوا دیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ علی ابن حسین علیہ السلام خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز کرو، کیونکہ بنو امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ ناظرین، جب حجاج نے کعبہ کو تباہ کیا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی اپنی جگہ پر نصب ہو گیا۔ اگرچہ آپ گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی بہت زیادہ خطرہ تھا اور خوف تھا کہ وہ کہیں خروج نہ کریں۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک لعین نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور آپ کی مسند امامت کے وارث اور واقع کربلا کے چشمدید گواہ حضرت امام
امام محمد باقر علیہ السلام نے کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور آپ کی شہادت کے 3 دن بعد وہ بھی مر گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے سمندروں اور زمینوں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت واسعہ کے منتظر ہیں۔ ناظرین، غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی نظروں کے سامنے ہیں، اور بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستان جس سے آج ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے۔ ناظرین، اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کے ہر ایک چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستان نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، جوان اور بوڑھے سبھی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اس کے بارے میں باقی دنیا بھر کے مسلمانوں کو بزبان حال یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم شہر امان کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا ہو تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو۔ ناظرین، عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس جس کے معنی پاک گھر کے ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہیں جسے نوح انسانی عزت و احترام کے نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہیں۔ بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیح اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کی ابتدا ہوئی۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی عام مذہبی یادگار ہے جسے دیوار گریا یا ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ جبکہ مسیح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جے پیدائش ہے، یعنی بیت اللام یہی جگہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف ہالی اسپیل بھی موجود ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، معراج پر جانے سے قبل اس شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 سالوں تک اس شہر پر قبضہ کیے رہے۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال پہلے بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی یا دی سولومن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا ہے۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ
کچھ دیگر نشانیاں موجود تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 5 سال وہ تخت پر بیٹھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا اور وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ ناظرین، 640 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے ہاتھوں سے سن 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ اوراد بھی غائب ہو گئی۔ ناظرین، بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ کیسر دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا اور اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ یہودی بیت المقدس واپس آئے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 603 قبل مسیح میں رومی جرنیل پمپائر دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند ہی سال بعد ہیروڈ دی گریٹ کے دور میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کروایا گیا۔ ناظرین، 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹیٹوس یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 عیسوی میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اب اس شہر کی زمین پر ہر چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلامی کی منڈیوں میں فروخت کر دیا گیا۔ ناظرین، یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا۔ ناظرین، 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا اور اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ اس دور میں یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی، یہی مسجد مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کی تقریباً 50 سال بعد عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبلۃ الصغریٰ کی بنیاد رکھی۔ عربی میں قبلہ مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے، اس لیے مسیح اور یہودی قبلہ کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی مقدس ہے۔ ناظرین، 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا، انہوں نے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا گیا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور بالآخر سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو صلیبیوں سے پاک کر دیا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ سن 1229 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ فیڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد سن 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ ناظرین، سن 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی، شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ سن 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی دور میں یہودیوں نے ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کی، البتہ سلطان عبدالحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید ثانی کی معزولی اور جلاوطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر سن 1917 کو برطانوی جنرل ایڈمنڈ المبک نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جنرل المبک کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے۔ ناظرین، 29 نومبر سن 1947 میں
اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں کے جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکہ بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کی بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہیں۔ ناظرین، عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونی، نئی بستیاں بنائی جا رہی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمران ہیں جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں اور ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہیں۔ یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل ان 57 اسلامی ممالک پر بھاری پڑ رہا ہے جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہے۔ ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر تبدیلی قبلہ کا حکم آیا، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نماز کی امامت کرنے کے بعد وہ راک کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسرا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہے۔ مسجد اقصی روح زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 250 اور بعض روایات کے مطابق 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین پر آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، 21 اگست سن 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف ایک بڑا حصہ گر گیا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ ناظرین، دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا یا نہیں۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان اور اب ایک ویرانہ بن چکا ہے جہاں آبادی کے نام و نشان ختم ہو چکے ہیں، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں اور گزشتہ کئی مہینوں سے جاری اسرائیلی فسطائیت اور جارحیت سے غزہ اور فلسطین اس وقت قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کی سرپرست اور نگہبان بنے ہوئے ہیں
ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان ممالک اپنے ذاتی مفاد اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسیوں کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور ان کے ساتھی یاد رکھیں کہ شام جو زمانے قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ان علاقوں میں دمشق کی مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ ناظرین، باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل خمر کے قریب ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہم وقت تیار رہیں اور اپنے نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں کسی صلاح الدین ایوبی جیسے رہنما اور مجاہد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔